وجاہت ویڈیو دیکھتے دیکھتے کب سوئے سے پتہ نہ چلا۔ اس کی آنکھ صبح سے 7 بجے کھلی تو اس نے ایک بار پھر نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کی تو دیکھا حور اکیلے کمرے میں بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ یہ دیکھ وجاہت کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا اور وہ تیزی سے اٹھ کے حور کے کمرے میں گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو ہانیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وجاہت نے حور کو چپ کروانا چاہا مگر حور تھی کہ گلا پھاڑ کے رو رہی تھی۔ اتنے میں ہی ہانیہ ہاتھ میں تھرماس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وجاہت کی اس پر جیسے ہی نظر پڑی اس نے ہانیہ پر برسنا شروع کر دیا۔ تم کو میں یہاں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں لایا؟ کہاں تھی تم حور، کب سے رو رہی ہے؟ وجاہت نے چلا کر ہانیہ کو کہا۔ وہ میں کچن میں گئی تھی۔ ہانیہ نے آج پہلی بار وجاہت کو اتنا غصہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی وجاہت سے۔ کیا کرنے گئی تھی تم کچن میں؟ وجاہت نے اسی ٹون میں ہانیہ سے سوال کیا۔ میں حور کے لیے پانی گرم کرنے گئی تھی۔ پانی گرم کرنے گئی تھی کیوں؟ کیونکہ حور کو فیڈر دینی تھی اور اس کا سارا گرم پانی ختم ہو گیا تھا جو رات میں گرم کر کے لائی تھی میں۔ گرم پانی کی کیا ضرورت تھی؟ منرل واٹر استعمال کیا جاتا ہے یہاں۔ وجاہت کو گرم پانی کرنے کا ہانیہ کا بہانہ لگا۔ حور بہت چھوٹی بچی ہے اور بچوں کو نیم گرم پانی میں ہی فیڈر بنا کے دیتے ہیں کیونکہ ٹھنڈے پانی میں یہ پاؤڈر ملک نقصان دیتا ہے، ایسا میری امی کہتی ہیں۔ وجاہت نے بری بات سنی مگر ایک بار پھر ہانیہ پر غصہ کرنے لگا۔ تو تم یہ کام کر کے کسی بھی نوکر سے کہہ سکتی تھی حور کو اکیلا چھوڑ کے کیوں گئی؟ میں جب گئی تو حور سو رہی تھی اور میں اسے ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئی۔ اس کے آس پاس ڈھیروں سارے کچن لگا کے گئی تھی اور میں 5 منٹ میں ہی تو واپس آ گئی۔ ہانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ وجاہت نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا، کشن واقعی حور کے آس پاس لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ وجاہت کمرے سے بغیر کچھ بولے چلا گیا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے پوری رات کی ریکارڈنگ لگائی اور اسے فاسٹ فارورڈ موڈ میں کر کے دیکھنے لگا۔ وجاہت کو یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ حور رات میں کئی بار اٹھی اور ساتھ میں ہانیہ بھی اٹھی اور رات کو بھی وہ 5 سے 7 منٹ کے لیے کمرے سے باہر گئی اور پھر جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی تھرماس تھا جو بھی کچھ دیر پہلے تھا۔ پھر اس نے حور کو فیڈر بنا کے دی، اسے گود میں لیے بیٹھی رہی اور یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہا تھا۔ ہانیہ پوری رات نہیں سوئی تھی۔ یہ سب دیکھ وجاہت کو بہت شرمندگی ہوئی کہ بلا فضول ہی اس نے ہانیہ کو اتنی باتیں سنائی مگر اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ سکتا تھا ورنہ ہی مانگنا چاہتا تھا۔ ہاں وہ پشیمان ضرور تھا جس کا اندازہ وہ کسی کو بھی ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ناشتے کے وقت نیلم ہانیہ کو اس کے کمرے میں بلانے گئی تو ہانیہ حور کو تیار کر رہی تھی۔ بھابھی چلیے ناشتہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نیلم نے پیار سے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے بس حور کو ریڈی کر دوں پھر چلتے ہیں۔ ہانیہ نے مسکرا کے مصروف سے انداز میں نیلم کو جواب دیا۔ پھر حور کو ریڈی کر کے ہانیہ اور نیلم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر تک گئی۔ السلام علیکم، ہانیہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سبھی افراد نے ہانیہ کے سلام کا جواب دیا اور عالیہ بیگم نے حور کو ہانیہ سے لے لیا۔ بیٹا اب آرام سے ناشتہ کرو، میں ناشتہ کر چکی ہوں تو میں حور کو سنبھال لوں گی۔ ہانیہ نے حور کو عالیہ بیگم کو دے کر ناشتہ کیا۔ وجاہت آج معمول سے ہٹ کر ناشتہ کرنے ٹیبل پر آیا تو کسی نے نہیں بس دادو نے اسے ضرور ٹوک دیا۔ برہودار آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دادو کی بات پر نیلم مسکرانے لگی جیسے عالیہ بیگم نے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا کہا۔ دادو میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا اسی لیے بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کو میرا ناشتہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں چلا جاتا ہوں۔ ارے بیٹا اتنی صفائی کیوں دے رہے ہو، ہم نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، تم بچے ناشتہ کرو، ہم تو ناشتہ کر چکے۔ چلو عالیہ ہم بھی تھوڑا حور کے ساتھ باتیں کر لیں۔ دادو اور عالیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئی۔ شان صاحب ہانیہ کے آنے سے پہلے ہی ناشتہ کر کے اسٹڈی روم میں جا چکے تھے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر وجاہت، ہانیہ اور نیلم تھی بس۔ وجاہت ہانیہ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا پر نیلم کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا اور نیلم تو ہانیہ کے ساتھ باتوں میں ہی مگن تھی اور ہانیہ بھی نیلم سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اسے کتنے سالوں سے جانتی ہو۔ خوف زدہ ہو کے وجاہت ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ آج سے آفس نہیں جانا تھا بلکہ
11 بجے اس کی ایئر لائن فلائٹ تھی تو وہ ہانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر 9 سے 10 بج گئے تھے، پر ہانیہ ایک بار بھی اس سے بات کرنے یا کچھ پوچھنے نہیں آئی تھی۔ اب غصے میں آ کر وجاہت نے اپنا سامان اٹھایا اور ایئرپورٹ جانے کے لیے دادو اور باقی سب سے ملنے چلا گیا۔ باہر میں جائے یہ لڑکی، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس سے معافی مانگوں؟ یہ سوچ کے کہ اس نے اپنا سامان نوکر کو دیا گاڑی میں رکھنے کے لیے، دادو کے کمرے میں کی طرف چل دیا۔ دادو کے کمرے میں گیا تو دیکھا عالیہ بیگم، نیلم اور ہانیہ حور سمیت دادو کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ وجاہت نے اپنے جانے کی اطلاع دی تو دادو نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب وہاں پہنچ جائے تو ہمیں اطلاع کر دینا، جاؤ اللہ کی حفاظت میں۔ دادو یہ بول کے ایک بار پھر ہانیہ کی طرف متوجہ ہو گئی تو وجاہت ایک نظر حور اور ہانیہ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ کمال ہے بہو، کیا آ گئی، بیٹے کو ہی بھول گئی ہیں سب۔ وجاہت نے بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وجاہت کو ایئر لائن گئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور وہاں کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد وہ روز ہی ہانیہ اور حور کو اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتا تھا۔ کمرے میں موجود ہانیہ کی ایک ایک بات پر وہ نظر رکھتا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وجاہت چاہ کر بھی ہانیہ کی کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی نہ دیکھ پایا تھا۔ حور کے معاملے میں ایک دو رات اس کی بار بار جاگتے ہوئے گزری تو اس نے راتوں کو سونا ہی چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات شاید عالیہ بیگم نے نوٹ کی تھی، اسی لیے وہ فجر پڑنے کے بعد حور کو ہانیہ کے پاس سے لے جاتی تھی اور ہانیہ پھر فجر کے بعد سے لے کر صبح 9 بجے تک سوئی ہوتی تھی۔ وجاہت دن بھر کے کام کے بعد جب اپنے ہوٹل کے روم میں آرام کرتا تو وہ ہانیہ اور حور کی دن بھر کی مصروفیت دیکھتا تھا۔ ہانیہ اور حور دن کے وقت کم ہی ہوا کرتی تھی روم میں، شاید وہ سب گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن بیچ بیچ میں وہ کمرے میں آتی تھی حور کو لے کر، کبھی اسے سلانے کے لیے، کبھی اسے تیار کرنے کے لیے اور کبھی پیمپر چینج کرنے کے لیے۔ ایسا کوئی کام نہ تھا جو ہانیہ حور کا نہ کرتی ہو۔ قریب 1 ماہ تک ہانیہ کی طرف سے وجاہت کو کوئی لاپرواہی نہ دکھی تو وجاہت نے ہانیہ پر نظر رکھنا چھوڑ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہانیہ اس کی بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ وجاہت ہفتے 2 ہفتے بعد گھر پر کال کیا کرتا تھا، مگر ہانیہ کو کبھی کال نہیں کی، اور نہ اس پورے عرصے میں ہانیہ نے وجاہت سے کبھی بات کی۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ وجاہت ہانیہ کو کال کرتا ہوگا، اسی لیے کبھی کسی نے ہانیہ کو وجاہت سے بات کرنے پر اصرار نہیں کیا۔ ہانی مرجان ادھر آؤ، دادو نے پیار سے ہانیہ کو بلایا۔ اس عرصے میں ہانیہ اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح جہاں بھی سب کے لیے ہانیہ سے ہانی ہو گئی تھی، بس نیلم ہی اسے بابی کہتی تھی، باقی سب اسے ہانی ہی کہتے تھے، اور دادو اسے پیار سے ہانی میری جان ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ جی دادو، بلایا آپ نے؟ ہانیہ نے احترام سے جواب دیا۔ بیٹا، آج شام کو وجاہت واپس آ رہا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اسے لینے ایئرپورٹ جاؤ۔ دادو کی بات پر ہانیہ تھوڑا گھبرا گئی۔ دادو، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی آ جائیں گے، ڈرائیور لے کر آئے گا وجاہت کو۔ ہانیہ نے بہانہ بنایا، نہیں بیٹا، آپ ہی جاؤ۔ دادو کے اصرار پر ہانیہ نے ان کی بات مان ہی لی۔ سبھی ہانیہ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ یہ دیکھ سید صاحب اور فاطمہ بھی مطمئن تھے کہ انہوں نے اتنی جلد بازی میں فیصلہ تو کر دیا تھا، مگر وہ تھوڑا ڈر بھی رہے تھے، مگر ہانیہ کو خوشحال دیکھ اس سے اب سب خوش تھے، اور جو لوگ ہانیہ پر مصنوعی طرز کھایا کرتے تھے اب وہی لوگ اسے رشک سے دیکھتے تھے۔ وجاہت سے شادی کر کے وہ بیوی نہ سہی، مگر ایک بہو، ایک بابی، سب سے بڑھ کر حور کی ماں بن گئی تھی، اور دنیا کی نظروں میں وہ وجاہت عالم کی بیوی بھی تھی۔ ہانیہ ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی اور اب وجاہت کا انتظار کر رہی تھی۔ وجاہت کی فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کی نظروں نے وجاہت کو دیکھا، بلیک پینٹ کے ساتھ گرے شرٹ پہنے، وہ بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے شاید پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ گھنی
داری مونچھیں آج بھی نفاست سے اس کے چہرے پر سجی تھی، بری آنکھوں میں آج بھی سنجیدگی تھی۔ ہانیہ کو اس سے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا اور وہ دیکھ بھی سکتی تھی اس کا محرم جو تھا۔ ایک دم وجاہت کی نظر ہانیہ پر گئی تو وہ اسے وہاں دیکھ کے چونک گیا۔ وجاہت کو اپنی طرف دیکھ کے ہانیہ نے فوراً اپنے نظروں کا زاویہ بدلا، جبکہ وجاہت بھی ہانیہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں ہانیہ پوری طرح سے بدل گئی تھی، سنہری رنگت میں اب سرخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ بلیک شارٹ شرٹ پر بلیک کلر کی کیپری پہنے، گلے میں سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے وجاہت نے اپنی چال اور دھیمی کر دی تھی۔ ہانیہ کو وہ جیسے چھوڑ کے گیا تھا وہ ویسی بالکل نہیں لگ رہی تھی، اور سب سے منفرد جو اسے لگی وہ اس کے بالوں کی کٹنگ تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہ تھے، مگر اب ان بالوں میں اس نے فل لیئر کٹنگ کروائی تھی اور فرنٹ سے بھی فرینچ کٹ کروایا تھا جو اس کے چہرے پر حد سے زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ ہانیہ کو احساس بھی نہ ہو۔ وجاہت اس کا بھرپور جائزہ بھی لے چکا تھا، اور وہ بھی اتنی ہی دیر میں، اور وہ اسے دیکھ بھی سکتا تھا۔ محرم جو تھی اس کی، ہانیہ کے قریب آ کر وجاہت نے اس سے سوال کیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وجاہت کے سوال پر ہانیہ کو ایک تپ چڑھ گئی اور وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی کہ کیوں اس نے دادو کی بات مانی۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے وجاہت کے سوال پر اسے صرف سلام ہی کیا۔ وعلیکم السلام، تم سے کچھ پوچھنا ہے؟ خوشی سے نہیں آئی، دادو کے کہنے پر آئی ہوں۔ اب ہانیہ کے جواب پر وجاہت کو تپ چڑھی۔ تو کس نے کہا تھا ان کی بات ماننے کے لیے؟ وجاہت نے ایک بار پھر طنزیہ لہجہ اپنایا۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے اپنے بڑے بزرگوں کی ہر بات ماننا ہی سکھایا ہے۔ ہانیہ بھی کون سا پیچھے ہٹنے والی تھی؟ ویسے مجھ سے شادی کر کے تم تو بالکل بدل ہی گئی ہو، خود کو ہمارے لائف سٹائل کے مطابق ڈال ہی لیا ہے۔ ایک اور طنز یہ کل ہی کروایا ہے۔ ہانیہ اچھے سے سمجھ رہی تھی وجاہت کا اشارہ کس طرف ہے۔ آپ کے آنے کی خبر کل ہی ملی، دادو کو آپ کے گھر والے کافی خوش بھی تھے آپ کے آنے سے، تو دادو نے زبردستی مجھے نیلم کے ساتھ شاپنگ پر بھیجا اور پھر اس کے بعد سیلون۔ نیلم کی پسند کی، میں نے شاپنگ بھی کی، پھر اسی کے اصرار پر یہ لک بھی کیری کیا۔ ہانیہ نے چلتے ہوئے وجاہت کو تفصیل سنائی اور ساتھ میں یہ بھی جتا دیا کہ سب اس نے وجاہت کے لیے بالکل نہیں کیا، وہ تو یعنی بہت خرچہ کیا ہے آپ نے خود پر۔ وجاہت نے اب کی بار کوئی طنز نہیں کیا تھا، مگر ہانیہ کو یہ طنز ہی لگا۔ آپ بھی بے فکر ہے، سارے بل میں نے اپنے کارڈ سے ہی پے کیے ہیں، ہر مہینے مجھے میری سیلری مل رہی ہے تو خود پر خرچہ بھی میں خود ہی کر سکتی ہوں۔ تم نے پے کیوں کیا؟ اور نیلم نے کچھ نہیں کہا؟ نیلم ایک بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ اتنے سوال نہیں کرتی۔ ہانیہ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ وجاہت نے ہانیہ کا جواب سن کے اپنے لب پیچ لیے جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ ہانیہ مسلسل وجاہت کو جج کر رہی تھی اور سب کا کریڈٹ خالصاً سعیدہ بیگم کو جاتا تھا۔ انہوں نے ہی ہانیہ میں اتنی ہمت پیدا کی تھی کہ وہ وجاہت کی ہر بات کا جواب دیا کرے، کیونکہ وہ یہ بات شادی والے روز ہی سمجھ گئی تھی کہ ہانیہ وجاہت سے گھبراتی ہے۔ انہوں نے ہی ہانیہ کو وجاہت کے کمرے میں ہی رہنے کا کہا تھا، مگر کچھ گھنٹے بعد ہی ہانیہ حور کے کمرے میں جا چکی تھی، اور سعیدہ بیگم اپنے پوتے کو بھی اچھی طرح سے جانتی تھی، اس سے ڈرپوک لوگ سے چڑ ہوا کرتی تھی۔ ہانیہ کو بھی اس نے اسی لیے چنا تھا کیونکہ اس نے اپنے لیے وجاہت کے سامنے شرائط رکھی تھی، اور وجاہت کو بھی ہانیہ مضبوط کردار کی لگی، اسی لیے اس نے اس کی تمام شرائط قبول کی تھی۔